بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق بها أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیز بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو قرآن مجید میں یہ حکم دیا ہے اور احادیث میں بھی کہ اپنے اخلاق کو بہترین اخلاق بنائیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اخلاق بہترین بنانے کے لیے کوئی نمونہ، کسی کی مثال تو ہمارے سامنے ہونی چاہیے. تو اللہ نے قرآن میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بیان فرمائی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ جن کے مطابق تم اپنی زندگی بنا سکو وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. گزشتہ کئی جمعوں سے میں اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں نے چند باتیں ذکر کی ہیں. آج بھی اسی عنوان سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم وصف، اسی تعلق سے چند باتیں ذکر کرنی ہے، اور وہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت. یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کتنی زبردست تھی. آج مسلمانوں کے اندر کمی کس چیز کی ہے؟ وہ حکمت کی کمی ہے. سب سے پہلے یہ سمجھے کہ حکمت کہتے ہیں کس کو. جیسے ہم کہتے ہیں بعض مرتبہ باتوں میں ہم کہتے ہیں دیکھنا حکمت سے کام لینا، یہ کام جو آپ کر رہے ہیں حکمت سے لینا. ایک لفظ میں کہا جاوے تو حکمت کا مطلب سمجھداری. گوشت کھانے والی قوم ہے تو جوش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن بعض مرتبہ ہوش بھی یہ بھول جاتی ہے اور سمجھداری سے بہت کوسوں دور چلی جاتی ہے. اسی لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم صحیح معنی میں ہر موقع پر حکمت کو اپنائیں، سمجھداری کا خیال کریں. حکمت کہتے ہیں جو بات، جو کام، جو عمل جس موقع پر کرنا مناسب ہو اس کو کرنا. یعنی جس کے اندر قوم کا مفاد ہو، قوم کا فائدہ ہو، جس کے اندر دین کا فائدہ ہو، جس کے اندر آخرت کا فائدہ ہو، اس کام کو کرنا. اس لیے عزیز بزرگوں، قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ حکمت جو ہے جسے چاہتے ہیں اللہ اسے عطا فرماتے ہیں. حکمت کا جو معاملہ، سمجھداری کا معاملہ، اللہ کی طرف سے جو وزڈم، جو اس کو ذہنی صلاحیت جو ملتی ہے وہ اللہ جسے چاہتے عطا فرماتے. اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جس کو حکمت اللہ نے دے دی اس کو بہت بڑی خیر اور بہت بڑی بھلائی مل گئی ہے، بہت بڑی خیر اللہ کی طرف سے اس کو مل گئی ہے. لہذا ہم اپنی زندگیوں کے اندر تحیہ کریں، ہر کام ہمارا حکمت سے بھرا ہوا ہونا چاہیے. ہر عمل، کام کوئی بھی کریں حکمت کے ساتھ ہم اس کام کو کرنے والے ہو. قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی، ایک حدیث میں نے پڑھی ہے کہ حکمت یہ تو مومن کی میراث ہے، مومن کی گمشدہ چیز ہے. یہ اس کو جہاں سے ملے گی اس کو فوراً لے لے گا مومن. تو سمجھداری، عقلی صلاحیت، ذہنی صلاحیت کا جو ہونا یہ مومن کی گمشدہ چیز ہے. اس لیے عزیز بزرگوں، حکمت ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان میں آتی ہے تو اس کے فیصلے، اس کے کام، اس کا عمل وہ صحیح معنی میں درست ہو جاتا ہے. بعض ہمارے کام، بعض ہمارے جھگڑے، بعض ہماری لڑائیاں، بعض ہمارے اختلافات
ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کام حکمت سے نہیں لیتے ہیں، سمجھداری سے نہیں لیتے ہیں. ہم کوئی فیصلہ جوش میں کر دیتے ہیں، غصے میں کر دیتے ہیں، جذبات میں کر دیتے ہیں، یا اسی طریقے سے مرعوب ہو کر دیتے ہیں، لیکن اس کے نقصانات بھی پھر ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں. حکمت ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان سمجھداری سے کوئی کام کرتا ہے، جیسے میں آپ کو انشاءاللہ اس کی چند مثالیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سمجھاؤں گا تو بات سمجھ میں آئے گی کہ دیکھیے یہ موقع پر یہ بھی کیا جا سکتا تھا، اس کی بھی گنجائش تھی، لیکن حضور نے یہ عمل کیا اور اس عمل کے دور تک فائدے جو امت کو نظر آئے وہ بہت زیادہ تھے. اس لیے ہر کام کے اندر، زندگی کے ہر عمل کے اندر بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا ایک قصور میں بھی ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے ہمیں حق بنتا ہے کہ اس پر ہم زیادتی کریں یا ہم اس کے ساتھ اس کے قصور کے برابر معاملہ کریں، لیکن وہ بہت تھوڑی دیر کا فائدہ دلی سکون ہوتا ہے. لیکن جب انسان سمجھداری اور حکمت سے جب کام لیتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو کئی فائدے اس کو نظر آتے ہیں. جیسے اس کی مثال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ اے چادر اوڑھنے والے پیارے آقا آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے، یعنی یہ جو دین کی دعوت ہے اب لوگوں تک پہنچائیے. یعنی حضور کو جب نبوت ملی، اب نبوت کے آگے کا کام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا بعثت کے بعد، نبوت ملنے کے بعد ایک کام، ایک عمل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 40 لوگوں کی جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے ان سبوں کو بلایا اس دعوت کے اندر، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھانا کھلایا. اسی دعوت کے اندر آپ کا چچا ابو لہب وہ بھی شریک تھا، جو بہت بڑا دشمن رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حضور کی حکمت اور حضور کی سمجھداری اور صلاحیت یہ تھی کہ دیکھیے جب کوئی انسان کے پیٹ میں کسی کا لقمہ پڑ جاتا ہے، کسی کا کھانا پہنچ جاتا ہے، کوئی کسی کا کھا لیتا ہے، تو بہت جلدی اس کے خلاف وہ زبانیں نہیں کھولتا ہے. اب دیکھیں نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کو دیکھیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھداری کو آپ دیکھیے. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جتنے بھی کام کیے ہیں، یہ جتنے بھی عمل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں، یہ امت کے لیے اسوہ ہے، یہ امت کے لیے نمونہ ہے. بعض مرتبہ ہم جذبات میں آ کر کوئی کام کر لیتے ہیں، اس کے نقصان بھگتنے پڑتے ہیں. ہاں ایک اور بات یاد آئی تو میں ذکر کر دوں، حکمت اور ڈر یہ دونوں قریب قریب چیزیں ہیں. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان ایک کام کر سکتا تھا، ایک عمل کر سکتا تھا، اور اس کے نتائج بھی وہ نہیں کرتا ہے اور اس کو نام دے دیتا ہے حکمت. حکمت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ یہ نہ کیا جاوے. ابھی حکمت یہ کہتی ہے کہ یہ نہ کیا جاوے، لیکن دراصل وہ حکمت نہیں ہوتی ہے، وہ اس کے دل کا ڈر ہوتا ہے، وہ ڈر گیا ہوتا ہے، اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ عمل نہیں. اچھا یہ کیسے فیصلہ ہم کر سکیں گے کہ اس موقع کی ضرورت یہ حکمت ہے اور اس موقع کی ضرورت یہ ڈر ہے، اور اس موقع پر اس نے ڈر سے کام لیا ہے. لکھا ہے کتابوں کے اندر جب انسان کوئی عمل کوئی کام دین کے فائدے کو سامنے رکھ کر کرتا ہے، چاہے اس کے اندر اس کی بے عزتی ہو، چاہے اس کے اندر اس کو ذلیل کیا جاوے، تو یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے. اور اگر کوئی کام اس لیے کرتا ہے کہ بس میری عزت، میرا دامن اور میری سب چیزیں وہ داغدار نہ ہو، میں سیف بچ جاؤ، دین جائے بھاڑ میں، تو یہ حکمت نہیں ہے، یہ ڈر ہے اور یہ خوف ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکمت کی تعلیم ضرور دی ہے، لیکن امت کے اندر ڈر اور خوف پیدا نہیں کیا ہے. تو الغرض عزیز یعنی ڈر اور خوف اور بزدلی کا مطلب یہ ہے، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے بعض گناہ وہ ہیں جس کو ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ہمیں طاقت ہے کہ ہم اس کو ہاتھ سے روک سکتے، زبان سے سمجھا سکتے، دل میں برا،
لیکن اس کے باوجود ہم نہیں روک رہے ہیں تو پھر یہ ڈر ہے اور بزدلی، یہ حکمت نہیں ہے، طاقت ہونے کے باوجود نہیں کر پا رہے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کی ایک مثال، ایک بہت زبردست تاریخ کے اندر یہ مثال ملتی ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، سن ہجری 6 اور اس کا اخیر چل رہا تھا، اس موقع پر حضور تشریف لے گئے اور قریب کے اندر ایک جگہ پر مشرکین مکہ، قریش مکہ نے روک دیا۔ صحابہ کی تمنائیں، صحابہ کی چاہتیں، صحابہ کی دلی آرزوئیں اتنی زیادہ بھری ہوئی تھی کہ بس ابھی یہ مکہ میں جانا ہے، ابھی خانہ کعبہ کے پاس جانا ہے اور ہمیں عمرہ کرنا ہے، خانہ کعبہ کو چومنا ہے۔ اور یہاں قریش نے یہ کہلا بھیجا، اس سال تو عمرہ ہوگا ہی نہیں اور آپ لوگ یہاں داخل نہیں ہوں گے۔ بہت کوششیں کی، بہت سمجھایا گیا، اطمینان دلایا گیا، لیکن وہ ماننے اور سننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر صلح کر لی، اور صلح بھی کیسی کی، ایسا لگ رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو حضور کے پاس آ کر یہ کہنے لگے، حضور کیا یہ صلح ہے؟ کیا یہ دب کے صلح نہیں ہو رہی ہے، ڈر کے صلح نہیں ہو رہی ہے، یہ خوف نہیں کھایا جا رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور سے یہ فرما رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے اور کچھ نہیں فرمایا، کہا کہ صلح ہوگی۔ اچھا صلح ہوئی مکمل، اب صلح ہو جانے کے بعد اب اگلا قدم کہ سب نے جو احرام پہنا ہوا ہے اب اس احرام کو اتارنا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو 3 مرتبہ حکم دیا ہے، اپنی زبان سے فرمایا کہ بھئی حلق کروا لو، حلق کروا لو، حلق کروا لو، اپنے احرام کو کھول لو، لیکن کوئی صحابی کی توجہ اس جانب نہیں، مغلوب الحال ہو گئے تھے۔ ہوتا ہے نا بعض مرتبہ ایک انسان کو اس کے باپ بلا رہا ہے، اس کی ماں بلا رہی ہے، اس کا بھائی بلا رہا ہے، لیکن اس کا وہ کسی اور ہی دنیا میں ہوتا ہے، اس کا شوق، اس کا خیال کسی اور ہی۔ صحابہ سب اسی شوق اور خیال میں تھے کہ بس عمرہ، بس یہ اتنے قریب تو ہم آ گئے ہیں مکہ کے، بس ابھی مکہ میں داخل ہو جانا ہوگا، اسی جانب متوجہ۔ صحابہ کرام جو مر مٹنے والے تھے حضور کے ایک بات کے اوپر، لیکن ایسے موقع پر صحابہ کی توجہ حضور کے کلام کی بات کی طرف نہیں گئی۔ قربان جاؤں میں اپنی ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہا پر، ہم سب کی ماں، انہوں نے کتنا بہترین مشورہ دیا، حضور کو فرمایا حضور یہ صحابہ یہ جانثار ہے، مغلوب الحال ہے، غم نے بہت زیادہ ہے کہ عمرہ کرنے نہیں دیا گیا۔ دیکھیے آپ ایسا کیجئے کہ آپ خود اپنا حلق کروانا شروع کر دیجئے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو کرتے ہوئے دیکھیں گے اور صحابہ نہ کریں گے۔ یہاں حضور نے اپنا حلق کروانا شروع کیا اور صحابہ کے دھڑا دھڑ احرام اترنے لگے اور سب نے اپنا حلق کروا لیا۔ خیر یہ معاملہ مکمل ہوا، اب جا رہے ہیں، عمرہ بھی نہیں ہوا، صلح بھی دب کے ہوئی ایسا لگ رہا تھا۔ راستے میں سورت اتری، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ فرما رہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کھلم کھلی فتح دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورت پڑھی تو حضرت عمر نے پوچھا کہ او فتح یا رسول، کیا یہ فتح ہے اللہ کے رسول؟ حضور نے فرمایا ای واللہ ہذا، ہاں اللہ کی قسم عمر یہی فتح ہے۔ اور ہوا یہی کہ جب یہاں پر صلح حدیبیہ ہوئی اور یہاں پر اللہ کی طرف سے یہ آیتیں جب نازل ہو رہی یہ فتح کی، کچھ وقت نہیں گزرا کہ ابھی یہ 1300 یا 1500 کے قریب صحابہ کرام آپ کے ساتھ عمرہ کے لیے آئے تھے، 2 سال نہیں ہوئے اور 10,000 کے قریب صحابہ کرام آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ اور وہ لوگ جو کٹر دشمن تھے بہت سارے مسلمان ہو گئے، بہت سارے لوگوں تک دین پہنچانے کا ذریعہ یہی واقعہ اور یہی چیز ہوئی۔ حالانکہ ایسے موقع پر لڑا بھی جا سکتا تھا کہ کس نے حق دیا ہے خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے روکنے کا، آپ کون ہوتے کہ خانہ کعبہ میں ہمیں داخل نہیں ہونے؟ لیکن حضور کی حکمت قربان جائیں کہ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح لکھی، صلح تیار کی، صلح پر دستخط ہوئے اور آپ واپس ہو گئے، اس کا نتیجہ اللہ نے اتنی مبارک فتح عطا فرمائی۔ دیکھیے عزیز بعض مرتبہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ کام اس موقع پر یہ کرنا ہی چاہیے اور یہ ہونا ہی چاہیے، لیکن اس کے نتائج دور تک پہنچنے والے نہیں ہوتے، اور بعض مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کام ایسے موقع پر غم بھی ہوتی ہے، مایوسی بھی ہوتی ہے، نا امیدی بھی ہوتی ہے، ایسا بھی لگتا ہے دل بھی ٹوٹ جاتا ہے
لیکن اس کام کے کرنے کے بعد نتائج جو ہوتے ہیں اللہ دور تک لے جاتے ہیں. اس لیے دیکھیے مومن کو اللہ نے یہ حکمت بہت بڑی چیز اور بڑی یعنی سمجھداری اللہ نے بہت بڑی زبردست عطا فرمائی. زندگی کا ہر کام ہو، دیکھیے بہت ساری مرتبہ ضرورت پڑتی ہے، جیسے گھریلو مسائل کے اندر بھی حکمت کی ضرورت پڑے گی آپ کو، میاں بیوی کے معاملات میں حکمت کی ضرورت پڑے گی آپ کو، دوست احباب کے اندر حکمت کی ضرورت پڑے گی آپ کو، کوئی آپس میں لڑے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے حکمت کی ضرورت پڑے گی، ورنہ جوش سے اگر کوئی فیصلہ سنا دیا تو ہو سکتا ہے اس کے نتائج آپ کو بہترین نہ ملے. ایک مرتبہ تیسرا واقعہ دیکھیے حضور کی سیاست کو اور میں حضور کی حکمت پر میں آپ کو سنا رہا ہوں. ایک مرتبہ مال غنیمت آیا اور حضور نے قریش کو اور قریش کے قبیلوں کو، اور ظاہر سی بات ہے قریش اور قریش کے قبیلوں سے مراد جب ہو گیا تو اس سے مطلب یہ ہوا مہاجر صحابہ کو بہت دیا، بہت زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اچھا انصاری قبیلوں میں اور انصاریوں میں کسی نے آپس میں یہ بات شروع کر دی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اتنا دیا، مہاجروں کو اتنا سارا دیا، ہاں تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ گھر والے ہیں اور حضور ان کے قریبی ہے، ہو سکتا ہے حضور اب ہمارے ساتھ بھی نہ رہے اس لیے کہ مکہ فتح ہو گیا ہے، اب تو حضور مکہ ہی میں رہیں گے، ہو سکتا ہے کہ حضور مدینہ نہ آئے. یہ بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خیمے کے اندر فرمایا سب انصاریوں کو جمع کرو. اللہ کے نبی نے سب انصاریوں کو جمع کیا، کوئی مہاجر اس میں نہیں ہونا چاہیے، صرف انصاری صحابہ یعنی مدینہ کے جو میرے صحابہ ہیں صرف وہی ہوں گے اس خیمے کے اندر، سارے کے سارے انصار. اب حضور کے الفاظ دیکھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں پہلے دیکھیے انصاریوں کے احسانات گنا رہے، ہاں تم تک تمہاری جانب سے میرے تک یہ بات پہنچی ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اتنا مال دیا ہے، لیکن اے انصاریوں، اے میرے مدینہ کے صحابہ، تم تو وہ ہو جن لوگوں نے تم نے اپنے نبی کو سہارا دیا، پوری دنیا دشمن تھی اس موقع پر تم نے نبی کو ساتھ دیا، تم نبی کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوئے. صحابہ رونے لگے. حضور نے اور جوشیلا کلام پیش کیا، ہاں تم تو پھر یہ بھی احسان بتاؤ گے کہ ہم نے مدینہ میں حضور کو رہنے کی جگہ دی، ہاں تم تو یہ بھی احسان بتاؤ گے کہ تم نے یہ کیا نبی کے ساتھ، ہاں تم تو یہ بھی احسان بتاؤ گے تم نے یہ کیا. صحابہ دھاڑے مار کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی ہے. اب دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے کیا فرما رہے ہیں. حضور فرما رہے ہیں او میرے مدینہ کے صحابہ، او میرے انصاری صحابہ، الناس شعار والانصار دثار، دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب میرا اوپر کا کپڑا ہے، اور انصاری جو میرے صحابہ ہو تم میرے اندر کا کپڑا ہو جو میرے جسم کے ساتھ ہر وقت لگے ہوئے ہو. جینا تو تمہارے ساتھ جینا ہے اور مرنا تو تمہارے ساتھ مرنا ہے. صحابہ خوش ہو گئے. اب دیکھیں نا، اندازہ لگائیے کہ ایک جانب مال، ایک جانب غنیمت کا مال، ایک جانب دوسری چیزیں ہیں، اس کے باوجود یہ سارے کے سارے اتنے خوش ہو گئے کہ چیزیں لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن حضور کے یہ جملے، یعنی یہ ایسا موقع تھا کہ امت کی شیرازہ بندی، یعنی حضور نے جو امت کو جوڑا تھا یہ ٹوٹنے کا خطرہ تھا. جیسے ہوتا ہے نا بعض مرتبہ کہ اپنی برادری کے نام پر کوئی لڑتا ہے، قبیلے کے نام پر لڑتا ہے، کنبے کے نام پر لڑتا ہے، بعض مرتبہ جماعت کے نام پر کوئی لڑتا ہے. ایسے موقع پر انسان اپنی جماعت کو سپورٹ کرتا ہے، اپنی برادری کو سپورٹ کرتا ہے، اپنے قوم کو سپورٹ کرتا ہے، اپنے قبیلے کو یعنی دوسرے کی برائی کرنے کے ساتھ سپورٹ کرتا ہے. سپورٹ کرنا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن دوسرے کی برائی اس کے اندر داخل نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ امت کی شیرازہ بندی ہونے سے، امت کو بکھرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا لیا. اب دیکھیں الفاظ ہی تو ہے، حکمت ہی تو ہے، ورنہ ایسے موقع پر غصے ہو کر بھی بات کہی جا سکتی تھی، ورنہ ایسے موقع پر یہ عمل بھی ہو سکتا تھا کہ وہ جو مال دیا ہے ان سے واپس کہا کہ بھئی آدھا لے آؤ اور آدھا ان کو دے دو، یہ بھی تو کہا جا سکتا. ہو سکتا ہے پھر مہاجر کے دل میں یہ بات آ جاوے کہ ہم سے پہلے لیا تھا واپس لے لیا گیا، ان کے دل میں یہ بات آ جاوے کہ یہ جو مال پہلے تو انہی کو دیا گیا. حالانکہ صحابہ کے دل بہت پاک تھے، لیکن شیطان انسان کے رگوں کے اندر وسوسوں کی طرف بہت زبردست دوڑتا ہے.
لیکن حضور کے یہ الفاظ نے اتنا سہارا دیا، اتنی محبتیں بھر دی کہ جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ تو یہ حکمت کا تقاضا تھا، یہ حکمت کا موقع تھا، اور یہ حکمت کی ضرورت تھی۔ اس لیے عزیز بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھداری دی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ جو اسلام کی دولت سے جو نوازا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حکمت بہت بڑی چیز ہے۔ حضور جب مدینہ المنورہ تشریف لائے، دیکھیے ہوتا یہ ہے بعض مرتبہ کہ ایک انسان کے محلے میں یا ایک انسان کے قریب میں اسی کی برادری کا لیکن کسی اور محلے کا آدمی جب آ کر شفٹ ہوتا ہے تو اس کو جلدی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ ہاں ایک پرانے تعلقات رہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی باہر سے شفٹ ہوتا ہے تو اس کو اجنبیت کی نظر سے انسان دیکھتا ہے، اور پھر وہ اجنبیت والا معاملات بھی کرتا ہے، الا یہ کہ اس کے دل میں خوف خدا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لا رہے ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ بھی تشریف لائے، دیکھیے حضور نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ یہاں سے مدینہ کے جو صحابہ تھے ان میں، اور مکہ سے جو صحابہ تشریف لائے تھے ان میں اخوت اور بھائی چارگی قائم کر دی۔ حضور نے فرمایا کہ آج سے آپ کے یہ بھائی، آج سے آپ کے یہ بھائی، آج سے آپ کے یہ بھائی، آج سے آپ کے وہ، یعنی حضور نے یہ جو بھائی بنائے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو اخوت کا جو معاملہ فرمایا ہے، یہ اتنا زبردست تھا۔ لکھا ہے بعض روایتوں میں، احادیث کے اندر، کہ بعض صحابہ اپنے اس بھائی کے لیے جو حضور نے بھائی چارہ قائم کیا تھا اتنے مر مٹنے کے لیے تیار تھے کہ بعض نے یہ کہا کہ دیکھو میری 2 بیویاں ہیں، آپ نے شادی نہیں کی ہے، میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، آپ دوسری سے نکاح کر لیجئے۔ اس سے بڑھ کر آدمی اپنا کاروبار، اپنا بزنس سیکرٹ نہیں بتاتا ہے کسی کو۔ صحابہ اتنے مر مٹنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو میرا کاروبار یہ ہے اور فلاں ہے، اور میرا اتنے میں ہو جاتا ہے، چلو میں آپ کو مارکیٹ اور یہ سب چیزیں بتاتا ہوں، آپ یہ کر لیجئے۔ اسی میں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا وہ واقعہ پیش آیا، انہوں نے تو یہ کہہ دیا مجھے صرف بازار بتا دو کہاں ہے اور کیا چل رہا ہے ابھی بازار میں اپنی ذہنی صلاحیت سے سب کما لوں گا، میں دیکھ لوں گا۔ تو حضور کے معاہدے کا اخوت قائم کا۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا اسٹیپ حضور نے یہ کیا، یہ تو مسلمانوں میں خود آپس میں معاہدہ قائم کیا کہ یہ جو 2 بھائی ہیں جو ایک جگہ کے رہنے والے، یہ دوسری جگہ، کہیں علاقائی تعصب ان کے اندر نہ پیدا ہو جائے، پیارے آقا نے اخوت۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہاں کے مدینہ کے جو یہودی تھے ان میں اور مسلمانوں میں آپس میں معاہدہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ یعنی معاہدے کا مطلب یہ تھا باہر سے اگر کوئی دشمن آیا، اگر تمہیں کوئی تکلیف پڑی ہم کھڑے ہو جائیں گے، ہمیں کوئی تکلیف پہنچے گی تم کھڑے ہو جاؤں گے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اندر کے دشمن سے تو محفوظ ہو گئے، یعنی ظاہر سی بات ہے چور کو ہی چوکیدار بنا دیا گیا ہے، تو ان کی طرف سے تو کوئی تکلیف پہنچنے والی نہیں ہے۔ یہ حضور کی حکمت تھی اور حضور کی یہ ذہنی صلاحیت تھی جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اسی کا اثر، اسی کا یہ نتیجہ ہوا کہ بعد میں بدعہدی ہوئی ہے، بد شکنی ہوئی ہے، یہود کے ایک قبیلے نے کی ہے، تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اور سب یہودیوں کو ساتھ میں لے کر ان کو جلا وطن اور ان کے ساتھ ان پر چڑھائی کی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ دیکھیے ایسے موقع پر ضرورت یہ ہوتی ہے کہ چاہے وہ برادری کا نہیں ہے، تعلق کا نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن اس کو ساتھ لے کر کام کرنے کی ضرورت ہے، حضور نے وہ کیا۔ یہ حضور کی حکمت ہے، یہ حضور کی حکمت عملی ہے۔ ایسے کئی واقعات اور ایسے کئی، آپ دیکھیں نا، یہ فتح مکہ کا موقع، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اور صلح حدیبیہ کے موقع پہ نتیجے میں ہی اس دنیا کو فاتح عراق ملے ہیں اور فاتح مصر ملے ہیں، یعنی ایک مشرق کو فتح کرنے والے اور ایک مغرب کو فتح کرنے والے ملے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، یعنی ظاہر سی بات ہے صلح حدیبیہ ہوئی، اس کے بعد اسلام کو قریب سے اس کے اخلاق کو دیکھنے کا، سمجھنے کا، اور اسی طریقے سے اس سے متاثر ہونے کا موقع ملا، اور حضرت خالد بن ولید آغوش اسلام میں آ گئے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دور رس نگاہیں تھی، یہ آپ کی حکمت تھی۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر، ایک شخص تھا دشمن رسول تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت زیادہ وہ برا بھلا کہتا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، جس کا نام سہیل بن عمرو تھا۔
بہت گستاخی کی حضور کی شان میں اس نے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے فرمایا کہ حضور اس کے دانت ہم توڑ دیں۔ ہوتا ہے نا بعض مرتبہ کہ جو بہت پریشان کہ لا اس کو پکڑا تو اس کے دانت ہی توڑ ڈالے، تو حضرت عمر نے فرمایا حضور ان کے دانت توڑ دے وے۔ حضور نے منع فرما دیا، کہا کہ یہ اسی کی وجہ سے، یہی زبان کی وجہ سے آپ کی شان میں گستاخی کرتا۔ حضور نے منع فرما دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے سہیل بن عمرو یہ حضور کے اخلاق سے واقف تھا، حضور کی دعوت کو جانتا تھا اور حضور سے واقف تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضور کے رخصت ہو جانے کے کئی سالوں کے بعد، 7 سال کے بعد تقریباً، غالباً حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ تھا۔ حضرت حضور کے زمانے میں یہ بات پیش آئی، 7 سال بعد حضرت ابوبکر صدیق کا جب زمانہ آیا، ابھی تک یہ مسلمان نہیں ہوا، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق کا جب زمانہ آیا اور حضرت ابوبکر صدیق کی جانب سے مکہ کے ایک عامل، ایک گورنر مقرر تھے، اس موقع پر بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے، اسلام چھوڑ دیا تھا۔ وہاں کے عامل اور گورنر وہ بھی کسی جگہ چھپ گئے تھے، اس لیے کہ ارتداد اتنی زبردست پھیلی تھی۔ اس موقع پر کسی نے یہ بات کہہ دی حضور کے تعلق سے، حضور کی شان اور اسلام کے تعلق سے۔ اس وقت حضرت سہیل بن عمرو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فرمایا حضور کی شان میں اگر کسی نے گستاخی کی، آپ کی دعوت کو میں جانتا ہوں، آپ کی حکمت کو، آپ کی بصیرت کو، آپ کے اخلاق سے میں واقف، کسی نے بھی یہ کہا تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اور اسی وقت سہیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ مشرف باسلام ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ اب اندازہ لگائیے نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کہاں دور تک کام کرتی تھی۔ اس لیے عزیز بزرگوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بالکل استعمال کریں، لیکن جس موقع پر حکمت سے کام لینے کا ہو تو حکمت سے کام ضرور لے۔ میں نے آپ کے سامنے حکمت اور ڈر میں فرق سمجھا دیا ہے۔ حکمت سے کام ضرور لے، ڈر اور خوف سے کام نہ لیوے، اس لیے کہ حکمت یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں حکمت عطا فرمائے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا، اور جسے حکمت سمجھداری نصیب ہو گئی اس کو بہت بڑی چیز نصیب ہو گئی۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ ان باتوں پر ہمیں صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔